خواجہ عبدالواحد بن زید ابوالفضل آپ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ 3 روز بعد افطار فرماتے اور پھر بھی 3-4 لقموں سے زیادہ تناول نہیں فرماتے۔ زہد کا غلبہ اس قدر تھا کہ جو کچھ پاس ہوتا سب خدا کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ دینار و درہم اگر کسی کے دینے کے واسطے بھی ہاتھ میں لیتے تھے تو ہاتھ دھویا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی ہیں۔ بیعت سے قبل 40 سال تک وہ مجاہدات میں مشغول رہے۔ علوم ظاہریہ میں بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی شرف تلمذ حاصل ہے۔ سلوک میں آپ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ آپ کا ایک غلام تھا جس نے اس معاہدہ پر کہ رات کے وقت مجھے رخصت دی جائے، رات کے عوض 1 دینار دوں گا۔ آپ نے آپ کو رات کی حاضری سے مستثنا کر لیا۔ کسی شخص نے آپ سے شکایت کی کہ وہ رات کو زرگری کا کام کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شکایت اس امر کی تھی کہ رات کو مردوں کا کفن چراتا ہے۔ آپ نے امتحان کے لیے ایک شب اس کا تعاقب کیا۔ وہ غلام تھوڑی دور جا کر ایک قبرستان میں پہنچا اور وہاں نماز میں مشغول ہو گیا۔ صبح تک نماز پڑھتا رہا اور صبح کے وقت دعا مانگی اور پھر یہ عرض کیا کہ اے میرے بڑے سردار، میرے چھوٹے سردار کی اجرت بھی دے دیجئے۔ اس پر 1 دینار اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ لے کر چلا آیا مگر یہ وہیں چھپے رہے اور وضو کر کے اپنے خیال کی استغفار میں 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی اور نیت کر لی کہ اس کو آزاد کر دوں گا۔ صبح کو وہاں کے لوگوں سے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ ان کا مکان 2 سال کے راستے پر ہے۔ سخت متحیر ہوئے۔ ایک سوار سامنے سے آیا اور پوچھا کہ عبدالواحد کیسے بیٹھے ہو؟ آپ نے قصہ سنایا۔ رات کو وہی غلام آئے گا، اس کے ساتھ جانا اور واقعی بجز اس کے کوئی چارہ ہی نہ تھا کہ انتظار کریں۔ دوسری شب پھر وہ غلام آیا اور مختلف اقسام کے کھانے اپنے ہمراہ لایا اور شیخ سے عرض کیا کہ کھا لیجئے اور پھر ایسا کبھی نہ کیجئے۔ آپ نے نوش فرمایا اور وہ بدستور عبادت میں مشغول ہوا۔ صبح کے وقت حسب دستور دینار آ گیا۔ یہ دونوں دینار لے کر خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پیش کر دیے۔ خواجہ ان کے ساتھ چند قدم چلے کہ مکان آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ آپ نے آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ آپ نے تسلیم فرما لیا اور آزاد کر دیا۔ اس نے بہت شکریہ ادا کیا اور ایک پتھر یا چند کنکر بحق کی آزادی نظر کی اور غائب ہو گیا۔ صبح کو اٹھ کر دیکھا تو بڑے قیمتی جواہر تھے۔ ان کو فروخت کیا اور فقراء کو تقسیم کر دیے۔ بس اسی وقت سے ترک دنیا شروع کر دی۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری پنڈلی میں درد ہوا، اس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات جو میں نماز کے لیے اٹھا تو اس میں سخت درد ہوا اور بمشکل نماز پوری کی اور چادر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی چند دوسری لڑکیوں کے ہمراہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ بقیہ لڑکیاں اس کے پیچھے بیٹھی۔ ان میں سے ایک کو اس نے کہا کہ اس شخص کو اٹھاؤ، مگر دیکھو بیدار نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوئی اور سب نے مل کر مجھے اٹھایا۔ پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے نرم نرم بسترے بچھاؤ اور تکیے رکھو۔ انہوں نے 7 بسترے اوپر نیچے اور اس پر بہت خوبصورت سبز رنگ کے تکیے رکھے۔ ایسے بسترے اور تکیے میں نے عمر بھر نہیں دیکھے تھے۔ پھر حکم دیا کہ اس کو فرش پر لٹا دو، مگر دیکھو اس کی آنکھ نہ کھولے۔ اس کے کہنے کے مطابق انہوں نے مجھے بسترے پر لٹا دیا۔ میں ان کو دیکھتا رہا اور ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ان کے چاروں طرف پھول رکھو۔ ان سب نے میرے چاروں طرف پھول رکھ دیے۔ پھر وہ لڑکی میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس درد کی جگہ رکھا اور ہاتھ سے سہلایا۔ پھر کہنے لگی کھڑا ہو، نماز پڑھ، حق تعالیٰ نے تجھے صحت دی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ کو تندرست پایا اور وہ دن سے آج کا دن ہے میں کبھی بیمار نہیں ہوا اور میرے دل میں اب تک اس کے اس جملہ کی حلاوت موجود ہے کہ کھڑا ہو، نماز پڑھ، اللہ تعالی نے تجھے صحت عطا کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے ایسی نیند آئی کہ میرے اوراد و وظائف سب چھوٹ گئے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی آئی جس سے زائد حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ریشمی لباس پہن رہی تھی اور اس کے پاؤں کے جوتے تسبیح کر رہے تھے۔ اس کے تسمے تقدیس مجھ سے کہنے لگی، اے ابن زید، میری طلب میں کوشش کر کیونکہ میں تیری طلب میں ہوں۔ پھر اس نے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، جو مجھے خریدے اور میرے دل کی چین و آرام بنے، وہ اپنی تجارت کے نفع میں خسارہ سے محفوظ رہے گا۔
میں نے پوچھا تیری قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی میری قیمت اللہ کے ساتھ محبت اور محبت کے ساتھ اللہ کی اطاعت، اور میری قیمت ایسی طویل فکر ہے جو غم کے ساتھ ہو۔ میں نے پوچھا اے لڑکی تیرا مالک کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا مالک وہ ہے اگر کوئی خواہش کرنے والا اس کے پاس میری قیمت لائے، اگر کوئی خواہش کرنے والا اس کے پاس میری قیمت لائے تو اس قیمت کو واپس نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد الواحد یہ خواب دیکھ کر جاگ گئے اور اس کے بعد قسم کھا لی کہ رات کو کبھی نہیں سوؤں گا۔ چنانچہ پھر یہ حال ہوا کہ صبح کی نماز 40 سال تک عشاء کے وضو سے پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ میں ملک کے چین میں ایک راہب کی عبادت گاہ پر پہنچا اور پکار کر آواز دی اے راہب، اے راہب۔ اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ آواز دی، پھر بھی اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ آواز دینے پر اس نے مجھے جھانک کر دیکھا اور کہا میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو آسمانوں پر ہے، اس کی بڑائی کی تعظیم کرتا ہو اور اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو، اس کی قضا پر راضی ہو، اس کی بخششوں پر تعریف کرتا ہو، اس کی نعمتوں پر شکر، اس کی عظمت کے سامنے ذلت اختیار کرتا ہو، اس کی قدرت تسلیم کرتا ہو، اس کی ہیبت کے آگے سر جھکاتا ہو، اس کے حساب و عذاب کی فکر کرتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو نماز پڑھتا ہو، اس کو دوزخ کے ذکر نے بیدار کر رکھا ہو، وہ شخص راہب کہلاتا ہے۔ اور میں تو ایک پھاڑ کھانے والا کتا ہوں، اپنے آپ کو اس جگہ پر قید کر رکھا ہے تاکہ کسی کو اپنی زبان سے نہ پھاڑ پاؤں۔ میں نے دریافت کیا اے راہب کس چیز نے مخلوق کو اللہ کی طرف سے بہکا دیا؟ کہنے لگا اے بھائی، اللہ کی معرفت کے بعد جس نے اس سے دنیا کی محبت اور دنیا کے زیب و زینت ہے، کیونکہ یہی چیز نافرمانی کی جڑ ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اس چیز کو دل سے نکال دے اور اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرے، اور جو چیزیں اللہ سے قریب کرنے والی ہوں ان کی طرف متوجہ رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور ایوب سختیانی ملک شام کے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ ہم کو ایک حبشی آدمی ملا جو لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ ہم نے اسے پوچھا کہ اے حبشی تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگا میرے جیسے آدمی سے تو یہ سوال کرتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوجھ زمین پر رکھ دیا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ اس کو سونا بنا دے۔ چنانچہ وہ بوجھ سونا بن گیا۔ پھر ہم سے کہنے لگا اس کو دیکھو۔ اس کے بعد کہنے لگا اے خدا اس کو لکڑیاں بنا دے۔ چنانچہ وہ لکڑیاں بن گئی۔ پھر کہنے لگا عارفین سے سوال کرتے ہو، ان کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ میں اس حبشی کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گیا اور بڑا شرمندہ ہوا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس پر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو ایک پیالہ ہمارے سامنے آ گیا جس میں شہد تھا، اور ایسا تھا کہ برف سے بھی زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار۔ کہنے لگا اس کو کھا لو، یہ شہد مکھیوں کا شہد نہیں ہے۔ ہم نے کھایا تو اس سے میٹھی چیز کوئی نہیں دیکھی تھی۔ ہم لوگوں کو اس پر تعجب ہو رہا تھا۔ کہنے لگا ایسی کرامتوں پر تعجب کرنے والا عارف نہیں ہوتا، اور جو تعجب کرے سمجھ لو کہ وہ اللہ سے دور ہے، اور جو کرامتوں کو دیکھ کر عبادت کرتا ہے وہ شخص اللہ تعالیٰ سے جاہل اور ناواقف ہے۔ خارق و کرامات، آپ بڑے صاحب کرامت و خارق تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی دریا پر گزر ہوا ملا اہل ثروت کو دام لے کر کشتی پر بٹھا رہا تھا، اور جب ان کے پاس دام نہ تھے ان کو چھوڑ جاتا تھا۔ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ دریا سے عبد الواحد کی طرف سے کہہ دو کہ خشک ہو جاوے، ان فقراء نے آپ کا پیغام پہنچا دیا۔ دریا اس قدر کم ہو گیا کہ یہ لوگ آسانی سے گزر گئے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی کرامات ہیں۔ ایک مرتبہ غلبہ نیند میں رات کا وظیفہ فوت ہو گیا تو آپ نے ایک حور کو پاؤ صفا خواب میں دیکھا جو آپ سے کہہ رہی تھی اے ابو زید میرے ملنے کی طلب کر کہ میں تیری طلب میں ہوں۔ اس پر آپ نے رات کو نہ سونے کا عزم کر لیا اور 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کی وضو سے پڑھی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کچھ جماعت فقراء کی آئی، پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ پھوک نے غلبہ کیا
حضرت سے درخواست کی۔ حضرت کی دعا سے دینار برسے، ان کا حلوہ خریدا گیا اور سب نے کھایا، مگر حضرت شیخ نے اس میں سے تناول نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سوار تھے کہ ہوا کے زور سے ایک جزیرہ میں پہنچے۔ وہاں ایک بت پرست تھا، جو آپ نے اس سے پوچھا کہ کس کی پرستش کرتا ہے۔ اس نے اپنے بت کو پیش کیا۔ آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ حقیقت میں عبادت کے قابل وہی ذات ہے جو ہر چیز کی خالق ہے۔ اس نے عرض کیا کہ حق تعالیٰ کا وجود کس چیز سے معلوم ہوا؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تبلیغ اور تعلیم اس کی تکمیل کے بعد تشریف لے گئے۔ اس لیے عرض کیا کہ کوئی علامت اپنی حقانیت کی آپ کو دے گئے؟ آپ نے فرمایا کلام اللہ۔ اس نے عرض کیا کہ کوئی علامت اپنی حقانیت کی آپ کو دے گئے؟ آپ نے فرمایا کلام اللہ۔ اس نے سنا اور سن کر کہنا تھا شبا کہ اس کلام کا قائل ایسی ذات نہیں کہ جس کی نافرمانی کی جائے اور صدق کے دل سے مسلمان ہوں۔ اور واپسی پر حضرت شیخ کے ہمراہ اس جزیرہ سے آ گیا۔ ایک جگہ پہنچ کر حضرت نے اپنے رفقا سے اس کے لیے کچھ چندہ کیا۔ جب اس کو دیا گیا اس نے قبول نہیں کیا اور کہا میں جب کہ ایک بت کی پرستش کرتا تھا اور اللہ کو جانتا بھی نہیں تھا تو اس نے مجھ کو ضائع نہیں کیا، اور اب جب کہ میں اس کی پرستش کرتا ہوں وہ مجھ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ رات کے وقت جب سب لوگ نماز کے بعد سونے لگے تو اس نے دریافت کیا کیا حق سبحانہ و تعالیٰ بھی رات کو سوتے ہیں؟ سب نے کہا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم کیسے غلام ہو کہ تمہارے مولا جاگتا ہے اور تم سوتے رہو؟ سب کو اس کی پختگی اور ذکاوت پر تعجب ہوا۔ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا تھا اور چند روز بعد انتقال کر گیا۔ خواجہ نے خواب میں اس کے مراتب علیہ کو جنت میں دیکھا۔ آپ اخیر عمر میں سخت بیمار ہو گئے تھے، کہا جاتا ہے کہ فالج پڑا تھا، طاقت وضو وغیرہ کی بھی نہیں تھی۔ اتفاقاً ایک دن نماز کے وقت کوئی خادم موجود نہیں تھا۔ آپ کو اضطراب ہوا، دعا کی، فوراً اچھے ہو گئے کہ نماز نہایت اطمینان سے ادا کر لی اور پھر مرض فوراً عود کر آیا۔ یہی حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ میں 3 رات تک مسلسل یہ دعا کرتا رہا کہ اے اللہ جنت میں جو میرا رفیق ہو اس کی مجھ سے بھی دنیا میں ملاقات کرا دے۔ 3 دن کے بعد مجھے بتایا گیا کہ تیری ساتھی میمونہ سودا ہے، جو ایک حبشی عورت تھی، اتنی کالی کہ ان کا لقب بھی سودا ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ملے گی؟ مجھے بتایا گیا کہ کوفہ کے فلاں قبیلہ میں ہے۔ میں ان سے ملنے چل دیا۔ کوفہ پہنچ کر میں نے ان کا حال دریافت کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ بکریاں چرایا کرتی ہیں، فلاں جنگل میں ہے۔ میں اس جنگل میں پہنچا۔ وہ ایک گڈری اوڑے نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے قریب ہی بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے چل رہے تھے۔ جب میں پہنچا تو انہوں نے اپنی نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگی عبدالواحد آج نہیں، آج تو چلے جاؤ، ملاقات کا وعدہ کل قیامت کے دن ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ میں عبدالواحد ہوں؟ کہنے لگی تمہیں معلوم نہیں کہ روحیں ازل میں سب ایک لشکر کی طرح مجتمع تھی، جن کا وہاں آپس میں تعارف ہو گیا، ان کا یہاں بھی تعارف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث شریف کا مضمون ہے جو بہت مشہور حدیث ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھ کو کوئی نصیحت کر دیجئے۔ کہنے لگی بڑے تعجب کی بات ہے، جو خود واعظ ہو دوسرے سے نصیحت کی درخواست کرے، تم تو خود ہی بڑے واعظ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جس بندہ کو حق تعالی شان ہو دنیا کی کوئی نعمت مال و دولت وغیرہ عطا فرمائے اور وہ شخص پھر بھی اس کی طلب میں بچے گا تو دے دیں 2+ والے کا، اس کی ڈائری دے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا مجھے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے کہ جس بندہ کو حق تعالی شان ہو دنیا کی کوئی نعمت عطا فرمائے وہ شخص پھر بھی اس کی طلب میں لگا رہے تو حق تعالی شان ہو اس شخص سے اپنے ساتھ تنہائی کی محبت ظاہر کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور اپنے ساتھ انس کی بجائے اپنے سے وحشت اس پر سوار کر دیتے ہیں۔
اس کے بعد انہوں نے 5 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے واعظ، تو لوگوں کو واعظ نصیحت اور تنبیہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے، حالانکہ تو خود ان گناہوں کا بیمار ہے، ان میں مبتلا ہے۔ اگر تو دوسروں کو نصیحت سے پہلے اپنی اصلاح کر لیتا، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا، تو تیرے کہنے کا ان کے دلوں پر اثر پڑتا، لیکن جب تو ایسی حالت میں دوسروں کو منع کرتا ہے کہ تو خود ان میں مبتلا ہے، تو تو اپنے اس منع کرنے میں خود شک میں ہے، اور جس کو خود کسی بات میں شک ہو وہ دوسرے کو زور سے کیا کہہ سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کہ تمہاری بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ ہی چل رہی ہیں، بھیڑیے ان کو کچھ نہیں کہتے؟ کہنے لگی کہ جا اپنا کام کر، میں نے اپنے سردار سے صلح کر لی، اس نے میری بکریوں اور بھیڑیوں میں صلح کر دی۔ یہ عجیب بات میں نے اپنے چچا جان آپ کی وفات میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 27 صفر 170 ہجری ہے اور بعض کے نزدیک 177 ہجری یا 187 ہجری یا 186 ہجری بھی کہا گیا ہے، اور بصرہ میں آپ کا مزار ہے۔ آپ کے اجل خلفاء 3 شخص ہیں، خواجہ فضیل بن عیاض، خواجہ ابو الفضل بن زرین، خواجہ ابو یعقوب سوسی۔ ان 3 حضرات میں چونکہ ہمارے شجرہ مذکورہ میں خواجہ عبد الفضیل ان 3 حضرات میں سے آئندہ انشاءاللہ خواجہ ابو فضیل انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ خواجہ فضیل بن عیاض۔ آپ کے اجل خلفاء 3 شخص ہیں، خواجہ فضیل بن عیاض، خواجہ ابو الفضل بن رزین، خواجہ ابو یعقوب سوسی۔ آئندہ انشاءاللہ خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے سے آئندہ انشاءاللہ خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے، ہر آنے والی ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔